السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम सलाम। पारा नंबर 20 सूरत अल-क़सस आयत नंबर 61 आयत नंबर 61। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن وعدناه أفمن وعدناه وعدا حسنا وعدا حسنا فهو لاقيه فهو لاقيه كمن متعناه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة يوم القيامة من المحضرين من المحذرين ويوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين أين شركائي الذين كنتم تزعمون كنتم تزعمون. قال الذين قال الذين حق عليهم القول عليهم القول ربنا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغوينا أغويناهم أغويناهم كما غوينا كما غوينا تبرأنا تبرأنا إليك إليك ما كانوا إيانا يعبدون. إيانا يعبدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. अफमऊ क्या होगा? नून साकिन के बाद वाव आ रहा है इदगाम का जी। दाल में क्या होगा? वाद कलकला। वादन क्या होगा? वअदन इज़हार होगा। इजहार होगा। हसना क्या होगा? हसना हसना इख्फा होगा। इख्फा होगा। फहुव लाक़ीह कमम कमम क्या होगा? मीम मुदगम होगा। जी इदगाम होगा माल गुन्ना। मत्ताअनाहु मताअल हयातिद दुनिया सुम्मा क्या होगा? ज़मानी होगा। जी हुवा यौमल क़ियामति मिनल मुहज़रीन। यौम क्या होगा? वावलीन मिनल मुहज़रीन। रीन में क्या होगा? मद्दा होगा। मद्दा होगा। व यौम वावलीन होगा। वावलीन होगा। युनादीहिम मद्दा होगा। मद्दा होगा। फ़यक़ूलु मद्दा होगा। मद्दा होगा। ऐना जाहिलीन होगा। शुरकाइयल्लज़ीन हमज़े मुफ़स्सिल होगा। जी कुन्तुम इख्फा होगा। इख्फा होगा। तज़उमून मद्दा होगा। नीम गुन्ना इन्नी होगा। जी क़ालल्लज़ीन मद्दा होगा। मद्दा हक़्क़ अलैहिमुल अलै क्या होगा? जाहिलीन होगा। क़ौलु वावलीन होगा। रब्बना मद्दा होगा। रा पर पढ़ेंगे। हाउलाई क्या होगा? मद्दा मुनफ़सिल नून जी इख्फा होगा। जी लज़ीना अल्लज़ीन मद्दा होगा। अग़वैना जाहिलीन होगा। या इलीन होगा। अग़वैनाहुम जाहिलीन होगा। जी
کما غوینا مد اور یا لین ہوگا، یا لین، تبرأنا کا مد منفصل، جی الیک جائلین ہوگا، جی ما کانوا مدے ہوگے دو دفعہ، ایانا مدہ ہوگا، یعبدون مدہ ہوگا، نون گنہ ہی نہیں ہوگا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن وعدناہ وعدا حسنا، تو کیا وہ شخص جسے ہم نے وعدہ دیا اچھا وعدہ، فہو لاقیہ پس وہ اسے ملنے والا ہے، کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، اس شخص کی طرح ہے جسے ہم نے سامان دیا دنیا کی زندگی کا سامان، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والوں سے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے اور اچھا وعدہ ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جسے دنیا کا ساز و سامان مال و دولت ہم نے دیا ہے، اور وہ شخص جسے دنیا کا ساز و سامان ملا ہے قیامت کے دن پھر وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، حاضر کیے جانے والوں میں سے کہاں ہوگا؟ حساب لینے حساب لینے اور جہنم میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ کا حساب لیا گیا ہوتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آخر اہل الجنت دخولا الجنت، کہ جنت میں سب سے آخر داخل ہونے والا جو جہنم سے نکلنے والوں میں سے سب سے آخری ہوگا، گھسٹتا ہوا آگ سے نکلے گا تو اسے اس کا رب فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو وہ کہے گا اے میرے رب الجنت ملآ، جنت بری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے 3 دفعہ فرمائے گا، ہر بار وہ یہی جواب دے گا کہ یا اللہ جنت تو بری ہوئی ہے، اے میرے رب جنت تو بری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے 3 دفعہ فرمائے گا، ہر بار وہ یہی جواب دے گا کہ جنت بری ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تمہیں دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت عطا کی جاتی ہے، اللہ اکبر. دنیا سے 10 گنا زیادہ، یہ آخری جنت کو اتنی زمین ملے گی۔ دنیا سے زیادہ. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اعرابی ہے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ تیری کتاب میں بھی لکھا ہے اور پچھلی کتابوں میں بھی یہ لکھا تھا کہ جنت کی چوڑائی جو ہے آسمان و زمین سے زیادہ ہے، تو پھر یہ جنت ہے کہاں؟ اتنی بڑی جنت کہاں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا اچھا جواب دیا، اسے کہا جب رات آتی ہے دن کہاں چلی جاتی ہے؟ دن کہاں جاتا ہے؟ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ وہی رہتا ہے. اللہ. یہ اللہ کا نظام ہے کہ رات کو سمیٹ لیتا ہے، دن لیتا ہے، اور دن کو چڑھانے کے بعد رات کو الشمس والقمر تو سمیٹ لیتا ہے دن کو پوری دنیا سے، پھر رات آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے پاس ہے، وہ چھپے خزانے کہاں چھپاتا ہے۔ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا اس کے سوا کچھ نہیں، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی یہ شہادت کی انگلی سے سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر اٹھتی ہے، انگلی کے ساتھ جتنے پانی لگا ہوگا یہ جو ہے آخرت کے مقابلے میں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ یہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور اسے بھی دے دیتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، ولا یعطی الدین الا من احب، لیکن دین کی سمجھ صرف اسی کو دیتا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص ہوگا، اس نے ساری زندگی عیاشی میں گزاری ہوگی، نہ اس نے گرمی دیکھی محسوس کی ہوگی اور نہ سردی، ساری 60-70 سال جو اس کی زندگی گزری ہوگی اس نے بہت ہی لذتوں میں گزاری ہوگی، کسی قسم کی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، ہوگا کافر۔ اب یہ کون ہو سکتا ہے؟ شاید کسی بادشاہ کا بیٹا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کے داروغہ سے فرشتوں سے کہیں گے ایسے جہنم کا ایک چکر لے کے آؤ، چکر لگاؤ اور لے آؤ، اسے جہنم میں ایک ڈبکی لگائیں گے اور جہنم سے ایک چکر لگا کے جب واپس باہر نکالیں گے تو وہ چیخے گا کہ اللہ کہے گا کہ میرے بندے 60-70 سال تو نے مزے اڑائے، ساری زندگی مزوں میں گزاری، کیسے زندگی تو نے گزاری؟
وہ ایک جھٹکے سے اور ایک دورے سے، جہنم کے ایک دورے سے وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے زندگی بھر کوئی سکون دیکھا ہی نہیں، کوئی سکون میں نے زندگی بھر، وہ سارے سکون اور عیاشیہ جو اس نے اڑائی تھی 60-70 سال میں، وہ سارے بھول جائے گے ایک دورہ کی جہنم۔ اور دوسری طرف ایک شخص ہوگا جو ہوگا مسلمان، اور اس کی ساری زندگی غموں اور پریشانیوں میں دنیا میں گزری تھی، تو وہ بہت پریشان ہوگا، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ اسے جنت کا ایک چکر لگا کے آؤ، ایک دورہ دے کے آؤ۔ وہ جنت میں ایک دورہ دے کے آئیں گے تو باہر اس سے نکالیں گے، اور اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے دیکھو کتنی مصیبتوں میں تینوں زندگی، ساری زندگی تیری پریشانی اور مصیبتوں والی تھی۔ وہ کہے گا اے میرے رب اللہ کی تیری ذات پہ مجھے قسم ہے کہ میں نے زندگی بھر کوئی تکلیف پریشانی دیکھی ہی نہیں، ایک چکر لگانے سے وہ 60-70 سال کی زندگی بھول جائے گا، وہ پریشانی بھی اور وہ جہنم والا ساری وہ عیاشیہ اور چین کی زندگی جو اس نے گزاری تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے صالح نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کچھ سامان چھپا کر رکھا گیا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ جو ہی قبروں سے نکلیں گے تو ایک گھبراہٹ کا منظر ہوگا، بہت زیادہ آسمان گر رہا ہوگا، پہاڑ آپس میں ٹکر رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جب قبریں سے نکالے گا تو سب کے آنکھوں کے سامنے یہ عالم ہوگا۔ یہ نیک لوگوں کو فرشتے اس وقت بھی آئیں گے اور اسے کہیں گے لم تراؤ، تم نے ڈرنا نہیں ہے، تمہارے لیے ایسے کچھ نہیں ہے، ڈرنا نہیں۔ اور پھر محشر کی طرف جائیں گے تو نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ سواریاں فراہم کر دیں گے، سواریوں پر بیٹھ کے جائیں گے۔ جنت میں دخول سے پہلے جنت کی حوریں استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی اور وہ خوبصورت آواز میں ان کے سامنے جو ہے گاتی ہوں گی، گا رہی ہوں گی ان جنتیوں کے لیے۔ اور پھر جب لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں گے، ایک شخص کو دائیں ہاتھ میں جب اس کا عمل نامہ ملے گا تو اس کا چہرہ بہت زیادہ چمکتا ہوگا، تو کچھ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں گے، وہ دعا کریں گے کہ یا اللہ اس شخص کو ہماری طرف لیا، ہماری طرف لیا۔ وہ حساب دے کے جب آئے گا تو لوگ بیٹھے ہوں گے تو ان کی طرف آئے گا، وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے، تو اس کا چہرہ بہت بارونق ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں درختوں کے جو پتے ہیں ہوا سے ہلیں گے تو ان سے میوزک نکلے گی، خاص قسم کی میوزک۔ اور ساری جنت کی جو ایک بازار لگے گا، مشکات میں یہ حدیث ہے کہ جنت میں ایک بازار لگے گا جس بازار میں شکلیں ہوں گی، صورتیں ہوں گی۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ میری صورت یوسف علیہ السلام جیسے ہو، تو اسی صورت میں جو ہے اندر ہوگا اور اس کی صورت اسی طرح بن جائے گی۔ یا تو آج کل سرجری ہوتی ہے نا، تو وہاں اس صورت میں آپ داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا چہرہ اسی طرح بنا دیں گے۔ جو چہرہ آپ چاہیں گے بازار لگے گا، اس میں چہرے لگے ہوں گے، شکلیں لگے ہوں گی، اس شکل میں آپ داخل ہوں گے تو آپ کا شکل ایسا ہی ہوگا۔ ابھی جنت کی کوئی کانا آپ کے دل میں ابھرا ہوگا، زبان سے آپ نے نکالا نہیں ہوگا کہ وہ چیز پلیٹ میں سامنے لا کر آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ سب سے زیادہ بڑی نعمت جو جنت میں کہ اپنے عورتوں کے ساتھ، حوروں کے ساتھ جب ہم بستری کر کے یہ جائیں گے اللہ کی ملاقات کے لیے، اور جمعے کا بازار وہاں لگے گا، ہر جمعے بازار لگے گا۔ جب اللہ کی ملاقات کے لیے جائیں گے تو واپس آئیں گے تو وہ حوریں جو ان کی ہوں گی، جو جن کے ساتھ یہ ہم بستری کر کے گئے تھے، وہ حوریں واپس باقرہ ہوں گی، اور ان کی حوروں کی خوبصورتی میں بھی مزید اضافہ ہوتا جاتا رہے گا اور ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ تو حوریں ان سے کہیں گی کہ اللہ کی قسم تم تو جب یہاں سے نکلے تھے ایسے نہیں تھے، اب جب آئے تمہاری رونق اور خوبصورتی اور بڑھ گئی۔ علماء یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان رب سے ملاقات کرتا ہے اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، تو اگر ایک انسان مسلسل تہجد پڑھتا ہے تو اس کے چہرے میں رونق پیدا ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں یہ حالت ہے، جو انسان تہجد پڑھتا ہے اس کے چہرے میں الگ نور ہوتا ہے،
اس پہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کی محبت ڈال دیتے ہیں، خاص محبت جو عام انسانوں پہ نہیں، چلتا پھرتا لوگوں کو اچھا لگے گا۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ویوم ینادیہم، اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا، فیقول پس کہے گا این شرکائی، میرے وہ شریک کہاں ہیں، الذین کنتم تزعمون، جو تم گمان کرتے تھے، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے۔ کیا گمان کرتے تھے؟ کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، ہم بغیر حساب کتاب کے جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکین مکہ کے متعلق یہ آیت اتری ہیں، تو جو دنیاوی مفادات کی خاطر شرک اور شرک کے علم برداروں سے چمٹے ہوئے تھے، انہیں ان کے اس عمل بد کے انجام سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو الفاظ عام ہے، ان کا تعلق تمام کفار کے ساتھ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں آواز دے کر سوال کریں گے کہ دونوں سوالوں سے مقصود پوچھنا نہیں بلکہ انہیں ذلیل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ مقصد ان کا نہیں ہوگا کہ پوچھنا ہوگا بلکہ ذلیل کرنا ہوگا، اور ان کے شرکاء کے بے بس اور بے اختیار ہونے کا اظہار کرے گا کہ تمہارے جو شریک تھے وہ اتنے بے بس ہیں۔ فیقولو، یہ پہلا سوال ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مشرکین کو آواز دے کر ان سے سوال کریں گے کہ بتاؤ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے متعلق تم سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں اور دنیاوی مفادات ان کی بدولت حاصل ہو رہے ہیں، یا وہ تمہاری سفارش کر کے چڑھوا لیں گے، وہ تمہارے کہاں ہیں وہ سفارشی؟ قال الذین حق علیہم القول، تو وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، مراد اس سے عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، جیسے کہ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور لیکن میری طرف سے یہ بات پکی ہو چکی ہے کہ یقیناً میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے ضرور بھروں گا۔ تو جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ شیاطین ہے، یا وہ بڑے بڑے پیشوا، سردار، لیڈر، پیر و فقیر قسم کے لوگ جو ہیں، جن کو لوگوں نے دنیا میں ارباب من دون اللہ، اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا، اور جن کی بات کے مقابلے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کیا کرتے تھے۔ وہ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تو حلال مانتے تھے، کسی چیز کو حرام کہہ دیتے تو پیر صاحب نے کہہ دیا، تو مولوی صاحب نے کہہ دیا تو حرام مانتے تھے۔ یہ بیماری اللہ کے فضل سے جب سے یہ نیٹ پیدا ہوا ہے، کافروں نے یہ نیٹ پیدا کیا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اور اتنی تیزی سے لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مسجد میں تو مولویوں نے رکاوٹیں ڈالی تھی کہ وہ وہابیوں کی مسجد قریب نہ جانا، اہل حدیثوں کی مسجد گستاخ ہیں، مسجدوں میں وہ آتے نہیں تھے۔ ہماری کوشش تھی ہر طرح سے کانا کھلاتے تھے کہ یہ آئیں کسی کے طریقے سے ہماری مسجد میں آئیں۔ اب نیٹ کا دور ہے، وہ کلک کرتے ہیں کہ دیکھتے ہوں آج یہ اہل حدیثوں کا مولوی کیا کہتا ہے، ہاں کلک کرتے ہیں تو بسا اوقات تو ان کو سمجھ بھی نہیں، وہ چہرہ دیکھتا ہے یہ مولوی صاحب کا بڑا خوبصورت چہرہ ہے، وہ چلو سنتے ہیں اس کو، اب اسے پتہ نہیں تو یہ اوپر تو لکھا نہیں ہوتا کہ یہ اہل حدیث ہے، وہ سنتے ہیں الحمدللہ اہل حدیث ہو جاتے ہیں۔ وہ میرا ایک دوست ہے، اللہ کے فضل سے ایسے ہی اہل حدیث ہوا نیٹ کے ذریعے سے۔ کتنے میرے اور رشتہ دار جرمنی میں اور دوسرے ممالک میں وہ اہل حدیث ہوئے، وہاں وہ کیسے نیٹ کے ذریعے سے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی لیے کہا کہ علماء کو تم کیا وصیت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ علماء کو میری یہ وصیت ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ ہمارا ایک لڑکا عزیز ہے، پورا کنبہ ان کا مشرک ہے، اور کوئی وہ مسلمین میں ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے قاری صہیب صاحب کو سنا اور وہ توصیف الرحمان راشدی وہ اہل حدیث، وہ جمعہ اہل حدیثوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ الحمدللہ۔ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، یعنی جنہیں اللہ کے شریک بنا گیا تھا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ یہ کہیں گے کہ نجعلہما تحت اقدامنا، اے ہمارے پروردگار جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا انہیں ہمیں دے دو تاکہ ہم اپنے قدموں کے پاؤں کے نیچے انہیں رون دے، جہنم میں انہیں رون ڈالے۔ تو وہ کہیں گے کہ بھائی جو ان کے بڑے تھے کہ بھائی ہم نے تمہیں گھسیٹا تو نہیں تھا، اور شیطان بھی کہے گا ان سے کہ بھائی جب شیطان کے بارے میں وہ غصے میں آئیں گے تو شیطان بھی کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ جو کیا تھا سچا وعدہ کیا تھا،
اور میں نے جو وعدہ تم سے کیا میں نے اس میں خلاف ورزی کی، ماں میری یہ ہمت تو نہیں تھی کہ میں تمہیں گھسیٹتا، میں وسوسہ ڈالتا، عمل تم خود کرتے تھے۔ اور جو بڑے جہنمی سردار ہوں گے وہ کہیں گے کہ تم لوگ خود گمراہ تھے، ہم تمہیں دعوت دیتے تو تم ہمارے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ما کانوا ایانا یعبدون، اب جب یہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی گئی وہ نیک تھے یا بد تھے، قیامت کے دن اپنی عبادت کرنے والوں سے بری ہو جائیں گے، بلکہ ان کے دشمن ہوں گے کہ بھائی تم لوگوں نے ہماری عبادت کیوں کی۔ ما کانوا ایانا یعبدون، اور جلدی سے یہ بات کہیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی بھی شریک کی پیروی کرنے والے یا اس سے پکارنے والے در حقیقت نہ کسی موجود چیز کو پکار رہے ہیں نہ اس کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے کسی شریک کا وجود ہے ہی نہیں، تو محض اپنے خیال اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سن لو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور جو لوگ اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں اور کسی بھی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، وہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکڑے دوڑاتے ہیں۔ وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہماری یہ پرستش نہیں، ہم یہ پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ محض اپنے گمان کی پرستش کیا کرتے تھے، اور ہمارے بندے نہیں بلکہ اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے تھے۔ آیت پوری ہو گئی، ما کانوا ایانا، یہاں تک ہے، ما کانوا ایانا یعبدون، کہ یہ ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ یہ نیک لوگ بیزاری کریں گے اور جلدی سے گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، اور قیامت کے دن بیزاری کریں گے ان سے کہ بھائی تمہیں کس نے کہا تھا ہماری عبادت کرو، ہمارا پیچھا کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کرے، اللہ سمجھنے اور عمل کرے، اللہ سمجھنے اور عمل کرے۔